ناظرین سلام علیکم. آج ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کے کئی چہرے ہیں. کچھ مسلمان ہیں جو شدت پسند ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دین سے بالکل تعلق نہیں رکھتے. آسان الفاظوں میں کہا جائے تو اسلام ایک بوفے سسٹم ہو گیا ہے. جس کو جو پسند آیا اس نے رکھ لیا، جس کو جو نہیں پسند آیا اس نے چھوڑ دیا. تو کیا آج کے زمانے میں یہ پاسبل ہے کہ ہم احکام اور شریعت پر عمل کریں پھر بھی شدت پسند مسلمان نہ کہلائے جائیں؟ آئیے ایسے ہی دین کے کچھ قوانین کے بارے میں جانیں گے ڈاکٹر رضا عباس سے. آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فیکلٹی آف تھیولوجی سے بلانگ کرتے ہیں پچھلے 10 سالوں سے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اتنی دور سے آئے اور ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جسے سب سے زیادہ آج یوتھ کو ضرورت ہے. شکریہ. ہمارا صاحب پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا اسلام کوئی مڈل وے بتاتا ہے کہ درمیانے راستے پر چلنا چاہیے ہمیں، اور قرآن اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا سوال ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا ڈسٹنگوشنگ فیچر، اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ درمیانے راستے پہ چلنے کے لیے لوگوں سے کہتا ہے اور مسلمانوں کو امت وسط قرار دیتا ہے. اچھا. امت وسط کا مطلب وہ نیشن، وہ قوم، وہ لوگ کہ جو بیچ کے راستے پہ چلتے ہیں. بیچ کا راستہ کیا کہلاتا ہے؟ بٹوین دا ایکسٹریمز، نہ اس ایکسٹریم نہ اس ایکسٹریم، بلکہ درمیان کے راستے پر. اور یہ جو اعتدال یا جس کو مڈل پاتھ، مڈل وے، اعتدال، بیچ کا راستہ، جو کچھ آپ کہیں، یہ سب سے بڑا امتیاز ہے اسلام کا. اور قرآن کریم کی وہ آیت آپ حضرات کو سب کو یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہو اور میں یاد دلا دوں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا. مسلمانوں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، مڈل ایک نیشن قرار دیا، ایک ایسا نیشن کہ جو مڈل پاتھ پہ چلتا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، لوگوں کے اوپر گواہی دو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہ بن جائیں. جی. تو یہ اسلام کا خاص جو ہے وہ امتیاز ہے اور سب سے بڑا اس کا پہلو ہے، ڈسٹنگوشنگ فیچر یہ ہے اسلام کا کہ وہ مڈل پاتھ کے اوپر چلنے کو کہتا ہے، بٹوین دا ٹو ایکسٹریمز. دیکھیے ایکسٹریم پہ چلنا آسان ہے. ایکسٹریمسٹ کیوں پیدا ہوتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ایکسٹریم پر چلنا آسان ہے. پوری طرح دنیا میں نہیں، دنیا کو چھوڑ دینا بھی آسان ہے، اور دنیا میں پوری طرح رچ بس کے دنیا کے لیے سب کچھ بھول جانا یہ بھی آسان ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دین کو یاد رکھنا یہ کتنا مشکل کام ہے. تو یہ جو مڈل پاتھ ہے، ایک ایسا راستہ کہ اچھا ہر چیز میں کہ ایک ہے مڈل پاتھ اور ایک ہے ایکسٹریم. بھئی دولت نہ کمانا، یہ ایکسٹریم ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیے. ایک یہ ہے کہ دولت کمانے میں اتنا لگ گئے کہ پوری دنیا کی خبر نہ رہی، نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر. یہ بھی آسان ہے. بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے. اب بیچ کا راستہ کیا ہے کہ آپ دولت کمائیں بھی لیکن دولت آپ کی مالک نہ بنے، آپ اس کے مالک رہیں، یعنی آپ اسے اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں، اور ایسی چیز سے نہ کمائیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، ایسی چیز پہ نہ خرچ کریں جس کو اللہ نے منع کیا ہے. اس طرح سے دولت کو کمانا اور اس طرح سے دولت کو خرچ کرنا، یہ جو ہے وہ مڈل پاتھ ہے اور یہ مڈل راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے. تو بیچ کا راستہ، اعتدال کا راستہ ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہے. یہ مڈل پاتھ یعنی ایک ایسے امت وسط کا مطلب ایک یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بیچ کی تاریخ کے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں. مسلمانوں سے پہلے پری ہسٹورک دور ہے اور مسلمانوں کے بعد ہسٹوریکل دور ہے، اور اس کے بیچ میں یہ امت وسط ہے. تو امت وسط کے کئی ڈائمنشنز ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے کہ تم اعتدال پر چلو. نہ ایک چیز کو مکمل چھوڑو، نہ دوسرے چیز کو مکمل چھوڑو، بلکہ بیچ کے راستے پہ چلو. دونوں چیزیں تمہارے ساتھ رہیں، ہے نا. نہ دین کو چھوڑو دنیا کے لیے، نہ دنیا کو چھوڑو دین کے لیے. کسی بھی چیز میں پورے طور پہ، یعنی نماز. اب نماز میں اعتدال کیا ہے؟ ایک وہ انسان ہے جو صبح سے شام تک اللہ کرتا رہ رہا ہے، صبح سے شام تک جو ہے وہ قیام و رکوع سجدہ کر رہا ہے، ایک وہ راستہ ہے. ایک جو تارک الصلاۃ ہے، اس کا بھی عمل آسان ہے، اس کا بھی عمل آسان ہے.
وہ تارک الصلاۃ جو ہے اس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں. ایک وہ ہے کہ جو صبح سے شام تک کرتا جا رہا ہے, تو پھر وہ اپنی دنیا کس وقت کمائے گا؟ اگر دنیا نہیں کمائے گا تو وہ دنیا میں عزت سے جی کیسے سکے گا؟ اب مڈل پاتھ کیا ہے؟ مڈل پاتھ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے تم دین پہ عمل کرو, نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. کس طرح سے؟ اس حالت میں کہ تمہارا جسم محنت سے تھکا ہوا ہو, اس کے بعد تم نے آ کے کہا کہ نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, اللہ کی قربت کے ساتھ. یہ ہے مڈل پاتھ. مڈل پاتھ کے معنی ہیں ایکسٹریمز کے بیچ میں چلنا. یہ صرف آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ کیا اسلام میں ہے یا نہیں ہے, میں کہوں گا اسلام میں ہے, اور اسلام مڈل پاتھ کا ہی نام ہے. ہر جگہ اسلام کا جو راستہ ہے وہ مڈل پاتھ ہے. ہر اعتبار سے مڈل پاتھ کے اوپر اسلام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق یعنی تلقین کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, اور امید کرتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مڈل پاتھ پر اور درمیانی راستے پر چلیں, جو کہ یعنی ایک ایسا راستہ جس میں نہ دین ہاتھ سے جانے پائے نہ دنیا ہاتھ سے جانے پائے. بے شک, بہت خوبصورت بات کہی آگا آپ نے. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھیے, ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو شعراء ہوتے ہیں خاص کر, وہ غلو آمیز باتیں کرتے ہیں. تو ہم چاہیں گے سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ غلو ہوتا کیا ہے, اور پھر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اس بارے میں کہ اتنا زیادہ بڑھا دینا صحیح ہے یا نہیں. آپ کی بات وہی پہلی بات کی طرف جاتی ہے کہ اعتدال کا راستہ. خود امیر المومنین نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں؟ ہلاک فیہ اثنان, دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے, محب غال و مبغض قال. یعنی وہ محب جو غالی ہے, غلو کرتا ہے, اور وہ جو ہے دشمن جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور میری شان میں جو ہے وہ کمی کرتا ہے. تو اس کا مطلب امیر المومنین بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے بھی درمیانہ راستہ ہے. مجھے وہ نہ بناؤ جو میں نہیں ہوں, اور مجھے اس درجے سے نہ گھٹاؤ جس درجے پر میں ہوں, ہے نا. تو یہ جو اچھا اب کیا کہیں غلو کیا ہے؟ غلو یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار خود یعنی جو ہے وہ ذات ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد ان کے جانشینوں کو کسی بھی درجے یعنی شائبہ بھی نہ ہو کہ الوہیت کے درجے تک ہم پہنچائیں, خدائی کے درجے تک ان کو پہنچائیں, کسی بھی اعتبار سے, جلی اعتبار سے یا خفی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے یا اشاروں میں, کنایوں میں, ہے نا. تو یہ ہے غلو. اس کے بعد یہ ضرور ہے, بالکل جو ہے متفق علیہ بات ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد جو کوئی بلند ترین مخلوق ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد ان کے جانشین ہیں جو بلند ترین اللہ کی مخلوقات ہیں. انبیاء کرام ہیں, شہداء ہیں, یہ جتنے بھی ہیں یہ بلند ترین مخلوقات ہیں, لیکن ان میں سب سے بلند ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں, جن کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. تو یہ جو یہ چیز ہے. اب اس کے بعد کہ ہم کسی طرح سے اشاروں میں کنایوں میں نہ کریں, اور بدقسمتی سے یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ شعراء ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور آج ہم اس یعنی پلیٹ فارم سے اس بات کو بہت ہی یعنی کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ للہ آپ ایسے کلام نہ کہیے نہ پڑھیے جس سے جو ہے وہ اسلام کو یا تشیع اس سے بدنام ہو, کہ یہ اپنے کیا ہمارے ائمہ کے جو اصل فضائل ہیں وہ کم ہیں کہ ہم ان کو جو ہے الوہیت کے درجے تک پہنچائیں؟ کیا امیر المومنین جو خود فضائل و کمالات کے سمندر ہیں, کیا ان میں فضائل و کمالات کم ہیں کہ ہم ان کو, اور ان کو جو ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو ایک سپر مین اور سپر مین سے اوپر یعنی الوہیت کے درجے تک پہنچائیں. اور سب سے بڑا اس میں نقصان یہ ہوگا کہ جب ہم الوہیت کے درجے تک پہنچائیں گے تو سب سے بڑا جو یعنی ایسے غالی لوگوں کا فائدہ ہوگا, اور ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کے معنی یہ انسانیت کا شائبہ ہی ان کے اندر نہیں تھا. جب انسانیت کا شائبہ نہیں تھا تو ہم ان کو فالو کیسے کریں؟ ہم فالو کرنے کے لیے ہمیں ایک مکمل انسان چاہیے, انسان کامل چاہیے, انسان کامل چاہیے. انسانیت سے جو ہے اوپر کی مخلوق نہیں چاہیے, بلکہ انسان کامل چاہیے. انسان کامل کا دیکھیے خدائی میں اور پیغمبری میں کیا فرق ہے؟ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں, خدا کا اتباع نہیں کر سکتے. کوئی کہے خدا کا اتباع کریے, نہیں, خدا کو اگر اتباع کروانا ہوگا تو وہ اپنے نبی کی اتباع کروائے گا, امیر المومنین کی اتباع کروائے گا کہ ان کے راستے پر چلو, جیسے یہ کہیں ویسا کرو. خدا نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ جیسا میں کروں ویسا کروں, وہ تو جسم و جسمانیات سے اور مادیات سے پاک و منزہ ہے.
تو وہ یہ کہتا تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اہل بیت کا اتباع ہوتا ہے. تو جو اتباع سے بھاگنے والا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کو اس منزل تک پہنچا دو کہ پھر ان کے لیے جو ہے ان کی تعریف کی جا سکے، ان کی اتباع نہ کی جا سکے. یہ ہے اصل معاملہ. آپ کی بات سے ہمیں یاد آ گیا کہ تاریخ میں کتنے ایسے گزرے جو خود کو خدا کہلوانا چاہتے تھے، سوائے مولا علی کے جو خدا کہتا بھی تھا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے خدا مت کہو. جی بالکل. دیکھیے تاریخ میں جتنے پیچھے آپ چلے جائیں حاکموں کا یہ مزاج رہا ہے. جی کہیں پر کھل کے قرآن کی آیت ہے انا ربکم الاعلی، فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. حکومت کا یہ مزاج ہے کہ وہ رب کہلوائے، تقدیر کا مالک بنے. یہ تو فرعون ہے جس کے منہ سے قرآن نے کہلوایا کہ بھئی وہ یہ کہتا تھا، قرآن نے نقل کیا کہ وہ یہ کہتا تھا. ہر حاکم کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے، وہ یہ ثابت کرے اپنے عمل سے، اپنے قول سے کہ میں تمہاری تقدیروں کا مالک ہوں. لیکن جو آج کے حکمراں ایسے نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تقدیروں کے مالک بن جائیں. تو لیکن یہ امیر المومنین تھے. امیر المومنین کیسے حاکم تھے؟ امیر المومنین جیسے حاکم تھے ویسا کوئی حاکم بھی نہ ہوگا دنیا میں کہ امیر المومنین ایک بوسیدہ جو ہے وہ لباس اور ردا اور عبا پہن کر کے گلیوں میں جایا کرتے تھے کہ دیکھیں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی بے سہارا بیوہ تو نہیں، کوئی بھوکا یتیم تو نہیں. یہ ایسے حکومت بڑے بڑوں کو اپنے سانچے میں فٹ کر لیتی ہے لیکن علی کو اپنے سانچے میں فٹ نہیں کر سکی. علی جس وقت حاکم تھے ویسے ہی تھے جیسے جس وقت وہ مزدور تھے. جس وقت مزدور تھے آپ کا مزاج وہی تھا، جس وقت حاکم تھے وہی مزاج تھا. مزاج میں تبدیلی، حاکم بننے کے مزاج میں تبدیلی آ جائے تو یہ تو جو ہے وہ بے شعور لوگوں کی علامت ہے، جن کا شعور نہ ہو، جن کم ظرف لوگوں کی علامت ہے. یہ امیر المومنین ہیں. ان کو آپ جس حال میں دیکھیے، میدان جنگ میں دیکھیے، میدان زندگی میں دیکھیے، مزدوری کرتے ہوئے دیکھیے، شاہی کرتے ہوئے دیکھیے، آپ کو ایک فکر نظر آئے گی، ایک مزاج نظر آئے گا، ایک طریقہ نظر آئے گا. تو یہ ہے معاملہ. حکومت کا مزاج ہے کہ وہ جو ہے وہ رب بنے یا جو ہے مالک بننے کی کوشش کرے، خدائی کا دعویٰ کرے. امیر المومنین یہ کہتے تھے کہ جھوٹی خدائی میں وہ بلندی نہیں ہے جو سچی بندگی میں بلندی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ بالکل افراد پسند ہے، یعنی وہ تو اہل بیت کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں آج کل جو ایک نیا چیلنج شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے برابر ہیں، ہم جیسے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک طرف قرآن کی آیتیں ہیں کہ میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، کہ مجھ پر وحی آتی ہے نا. تو بنیادی طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہم کو سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے ہے نا، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ عمل کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ڈیوائن پہلو بھی ہے نا. وہ ڈیوائن پہلو کیا ہے کہ ادھر سے ان کو لینا ہے، ادھر سے لینا ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، ہم کو دینا ہے ہمارے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. تو یوحا الیہ کہہ دیا گیا نا، قل انا بشر مثلکم. اگر یہیں پہ بات ختم ہو جاتی تو ہم یہ کہتے کہ صرف بشر ہیں اور کچھ بھی نہیں. یوحا الیہ مگر مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے اس کے معنی میں ریسیو کر سکتا ہوں وہاں سے. ہماری صلاحیت یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ہدایت ریسیو کر سکیں. ہماری صلاحیت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ سے ریسیو کر سکیں، ان کے جانشینوں سے ریسیو کر سکیں. ہمارا ہاتھ یوں ہے کہ آپ دے دیجئے، اور ہم کو کیا دیا جائے گا؟ ہم کو وہ دیا جائے گا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. معرفت کے بھی درجے ہوتے ہیں، ہر درجے کو ہم علم کے اعتبار سے ہم جو کچھ برداشت کر سکتے ہیں وہ ہم کو دیا جائے گا. تو اہل بیت وہ ہیں جن کا ایک پہلو بشری ہے، ایک پہلو روحانی ہے. وہ روحانی پہلو وہ ہے کہ جس میں ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. لیکن جو ان کا بشری پہلو ہے، کیا جب انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کی تو جب وہ بھوکے تھے اور بھوکے رہ کے انہوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کی تو کیا وہ بھوکے نہیں تھے؟ کیا ان کو بھوک نہیں ستا رہی تھی؟ اگر ان کو بھوک ستا رہی تھی تو وہ ہماری طرح ان کو بھی بھوک کا احساس ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا. یہ وہ پہلو ہے کہ جس میں آپ ان کی تاسیح کریے ہے نا. لیکن یہ کہ اب رسول اسلام جو ہیں وہ معراج پہ چلے گئے تو کوئی سوچے کہ کیا وہ اس کے لیے بھی پاسبل ہے؟ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. یا جو وہ بلند جو مراتب جو ان کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ الہی منصب ہے. منصب کے اعتبار سے یہ ڈیوینٹی کے
جو ہے وہ لائق ہیں، ہے نا. اللہ نے ان کو منصب عطا کیا. اللہ بھئی ہم نے تو نہیں رسول اللہ کو منصب عطا کیا، یا امیر المومنین کو یا رسول کے جانشینوں کو جو ہے وہ ہم نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. اس اعتبار سے یہ ڈیوائن ان کا ایک وجود کا پہلو ہے. اور دنیاوی اعتبار سے جس میں کہ ہم رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہی طریقے، وہی کام ائمہ نے انجام دیے. اگر ہم جو ہے وہ کھیت میں دانہ ڈال کے جو ہے فصل اگاتے ہیں، ائمہ نے بھی یہ کام انجام دیا. ہم اپنے بچوں کے لیے رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ ائمہ نے بھی انجام دیا. اور اس وقت انہوں نے انسان بن کے امتحان دیا. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی ڈیوائن شخصیت بن کے امتحان نہیں دیا کہ جس وقت وہ محنت کر رہے تھے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. نہیں، ان کو وہی تکلیفوں کا سامنا تھا جو ایک عام انسان کو ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کربلا کے مصائب پر آپ کیوں روتے ہیں؟ اگر وہ انسان نہیں تھے تو پھر رونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اندر وہ انسان تھے، ان کے اندر جذبات تھے، ان کے اندر انسانی ضرورتیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان کا ایک ڈیوائن پہلو بھی تھا. اس ڈیوائن پہلو کو ہم نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ان کا جو زندگی انہوں نے گزاری ہے ہم اس کا اتباع کر سکتے ہیں. ہم صرف جو ہے تعریف کرنے سے، ان کی تعریف کرنے سے ہم کو نجات نہیں ملے گی، ان کا اتباع کرنے سے ہم کو نجات ملے گی. جی، یعنی بات وہی پھر آتی ہے گھوم پھر کے کہ نہ ہمیں غلو کی منزل تک جانا ہے کہ بالکل ان کو خدائی منزل دے دیں یا بالکل ختم ہی کر دیں اہمیت، اس طرح بھی نہیں رکھنا ہے، بیچ کا ایک راستہ اختیار کرنا ہے. اگر ہمارا آخری سوال ہے وسیلے کے بارے میں کہ وسیلہ کیا چیز ہے اور قرآن ہمیں کیا وسیلے کے بارے میں کوئی حکم دے رہا ہے؟ بالکل. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کے معنی ہیں کوئی دو چیزوں کے درمیان کوئی شے. اللہ اور بندے کے درمیان رسول اسلام اور ان کے جانشین ایک وسیلہ ہے. وسیلے کے معنی کیا ہیں؟ کہ کسی جگہ تک پہنچنا ہمیں ہے اور کنیکشن ہے اور ہم اس میں کسی کی مدد حاصل کریں. یہ ہے وسیلہ، ہے نا. دیکھیے، وسیلہ اور شفاعت یہ دونوں جو ہے وہ ملے ہوئے لفظ ہیں. اگر آپ وسیلے کے قائل ہیں تو آپ شفاعت کے بھی قائل ہوں گے، اور اگر آپ وسیلے کے قائل نہیں تو آپ شفاعت. کیا اللہ کے سامنے کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ کیا اللہ تک کوئی ہم کو پہنچانے والا ہے؟ ہاں بالکل. اللہ نے خود وسیلے جو ہے کے لیے قرآن میں کیا نہیں کہا گیا؟ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے، وسیلہ کیا ہے؟ اس کو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین غور سے سنیں. اللہ اپنی جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنی صفات کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے خود نہیں آ سکتا. اس کے کمال کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں اتر سکتا. ہمارے زوال اور ہمارے نقص کا تقاضا ہے کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے. تو اس نے کچھ ایسی ذوات مقدسہ کی تخلیق کی کہ جن کی صفات کو دیکھ کر ہم اللہ کی صفات کا اندازہ لگائیں. یہ ہے وسیلہ. میں چھوٹی سی پہلے اور مثال دے دوں. آپ سورج سے آنکھ ملا سکتی ہیں؟ نہیں ملا سکتی. پھر سورج کو کیسے دیکھیں گی؟ دو ہی طریقے ہیں. یا تو آپ کسی صاف شفاف پانی میں سورج کا عکس دیکھیں، یا کوئی ایسا چشمہ اپنی آنکھوں پر لگائیں جس سے وہ جو زبردست تجلی ہے نور کی وہ رک سکے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سورج کو دیکھ سکیں. تو یہ جو چشمہ آپ لگا رہی ہیں، یہ جو پانی میں عکس دیکھ رہی ہیں، یہی تو وسیلہ ہے. تو قدرت نے کہا کہ قدرت کا علم کتنا ہے. اب کیسے معلوم ہو؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. ان کے علم کو دیکھ کر اس کے علم کا اندازہ لگاؤ، ان کی عطا کو دیکھ کر اس کی عطا کا اندازہ لگاؤ، ان کے رحم کو دیکھ کر اس کے رحم کا اندازہ لگاؤ. امیر المومنین جو ہے وہ ابن ملجم کو جام شیر پلا رہے ہیں کہ اس کو بھی پلا دو. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اس کے بندے ہیں. وہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے، جب وہ عطا کرتا ہے تو دوست و دشمن کا فرق نہیں کرتا. دوست و دشمن کا فرق نہیں کرتا، ورنہ تو جو ہے وہ دشمن کا رزق تنگ کر دیا جائے. تو جب یہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ذوات مقدس، یہی وسیلہ ہے. وسیلہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے یعنی انہی کے اوپر رک جائیں، یا جو اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے. ارے ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے خود یہ جو ذوات مقدسہ اس لیے اتاری ہیں کہ اس کی ذات اور صفت
کی گریٹنس کا اندازہ لگ سکے، اس کا اندازہ لگ سکے. آپ ادھر سے جائیں، قرآن کی کتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے. یہیں پہ آیت رک جاتی تو ہم مانتے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. الا باذنہ ہی لگا ہوا ہے. الا باذنہ کی کیا معنی؟ مگر وہ کہ جس کو اللہ اجازت دے. تو اس کے معنی اللہ کسی کو اجازت دے رہا ہے کہ تم شفاعت کرو. ایسی قرآن میں ایک آیت نہیں، 3-4 آیتیں ہیں، ان کو میں کوٹ کروں گا تو بیان طولانی ہو جائے گا. تو کچھ تو ہیں نا جن کو اجازت دی گئی ہے، وہی ہیں کہ جو شفاعت کریں گے، اور وہی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ بن جاتے ہیں. جی جی، بہت خوب آغا. آپ کے یہ جو بہت ساری باتیں ہم نے سنی، ظاہر ہے آج کے زمانے میں جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو بہت زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. ناظرین، ہم ہمارے اس ایپیسوڈ کو یہیں روکیں گے. سوالات ابھی اور باقی ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے وسیلے کے بارے میں، غلو کے بارے میں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. اور اب تک جو لوگ ان ٹرم سے واقف نہیں ہوں گے ان کو اس بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو گئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.